اور اس میں جیب بھی نہ ہو، بازو بھی نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 2 ازار، جس کو لنگی کہا جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک چادر جس میں میت کو لپیٹا جائے۔ اور نمبر 3 سب سے اوپر جو کپڑا پہنایا جائے گا اسے لفافہ کہتے ہیں۔ لفافہ سر سے کچھ باہر، اسی طرح پاؤں سے بھی کچھ باہر ہو، جس میں میت کو لپیٹا جائے گا۔ تو یہ 3 کپڑے مرد کے بھی ہیں اور یہی 3 کپڑے عورت کے بھی ہیں، اور ان 3 کپڑوں کے علاوہ مزید اوڑھنی، 3 ہاتھ کا کپڑا جس کو سر سے لے کر نیچے تک پہنایا جائے گا۔ اور نمبر 5 کفن کے اندر جو کپڑا شامل ہے وہ ہے سینہ بند، جس کو سینے سے لے کر زانوں تک لپیٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی علاقے میں قبر کھدائی کی اجرت لی جاتی ہے تو جہاں جہاں قبر کھدائی پر اجرت لی جاتی ہے تو قبر کھودنے والے کی اجرت بھی میت کے ترکہ سے بطور تکفین اور بطور تجہیز کے منہا کیا جائے گا۔ اور یوں ہی اگر قبر کے لیے جگہ خریدنی پڑے تو قبر کی جگہ کی جو قیمت ہے وہ بھی میت کے ترکہ سے تجہیز کی صورت میں منہا کیا جائے گا۔ اور پھر یہ جو کپڑے بطور کفن پہنائے جائیں گے یہ زیادہ مہنگے بھی نہ ہوں اور بالکل سستے عام بھی نہ ہوں، درمیانی کیفیت کے ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان حدیث میں ہے کہ من ولی اخاہ فلیحسن کفنہ، جو اپنے بھائی کی تجہیز اور تکفین کا ذمہ دار بنے تو وہ اچھے طریقے سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ اس کے بعد دوسرا حق جو میت کے ترکہ سے متعلق ہے وہ ہے قرض خواہوں کا قرضہ۔ تجہیز اور تکفین کے بعد اگر مال بچتا ہے تو غور کریں کہ میت پر کسی کا قرضہ تو نہیں، اگر قرضہ ہے تو ما بقیہ ترکہ میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ اور قرضے کی ہیں 2 قسمیں، نمبر 1 اللہ کا قرض، نمبر 2 بندے کا قرض۔ اللہ کا قرض جیسے زکوٰۃ ہے اور فدیہ، کفارہ وغیرہ۔ نمبر 2 بندوں کا قرض۔ تو پھر بندوں کا جو قرض ہے یہ بھی 2 طرح کا ہے، ایک ہے زمانہ صحت کا قرضہ، دوسرا ہے مرض الوفات کا قرضہ۔ اور مرض الوفات کے قرضے کے لیے شرط یہ ہے کہ میت نے اس کا اقرار کیا ہو کہ فلاں بندے کا قرضہ میرے ذمہ ہے۔ اگر میت نے حقوق اللہ سے متعلق قرضے کی وصیت کی ہو تو اس کا 3 نمبر ہوگا، اور یہاں دوسرے نمبر پر اس سے مراد حقوق العباد سے متعلق قرضہ ہے جو تجہیز و تکفین کے بعد ادا کیا جائے گا۔ اگر مال وافر ہے تو سارے قرض خواہوں کو ایک ساتھ قرضہ ادا کر دیں، اور اگر ترکہ تھوڑا ہے، قرضہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں زمانہ صحت کے قرضے کو مرض الوفات کے قرضے پر مقدم رکھا جائے گا۔ پہلے زمانہ صحت کا قرضہ ادا کریں گے، اس کے بعد مرض الوفات کا قرضہ ادا کیا جائے گا، بشرطے کہ میت نے اس کا اقرار کیا ہو۔ مرض الموت کی حالت میں جو قرضے میت نے لوگوں سے لیے لیکن ان کے بارے میں اس نے کسی کے سامنے اقرار نہیں کیا
کہ میں نے فلاں بندے سے قرضہ لیا ہے، دیکھیں گے کہ اگر قرضہ لوگوں کے مشاہدے اور گواہوں سے ثابت ہو رہا ہے، مثال کے طور پر ڈاکٹر کی فیس ہے دوائی پر، تو یہ قرضہ زمانہ صحت کے قرضے کے ساتھ لاحق ہوگا، وہ پہلے ادا کریں گے۔ اس کے بعد تیسرا حق جو میت کے ترکہ سے متعلق ہے وہ ہے وصیت۔ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، زکوٰۃ، فطرانہ، کفارہ وغیرہ سے متعلق، یا حقوق العباد سے متعلق وہ وصیت ہے، تو حقوق العباد سے متعلق قرضے کی ادائیگی کے بعد جتنا ترکہ باقی بچتا ہے تو اس کے 3 حصے کریں گے۔ 1/3 تک میت کی وصیت کا نفاذ ہوگا تیسرے مرحلہ میں، اور نفاذ وصیت کے بعد جو باقی 2/3 ترکہ ہوگا چوتھے مرحلہ میں وہ مورث میت کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور یہاں پر خصوصی طور پر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر میت کے ورثہ زندہ ہوں تو کل ترکے کی وصیت کرنا جائز نہیں، 1/3 تک اجازت ہے، اس سے کم اور زیادہ 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے اپنے ترکے کے حوالے سے۔ اور اگر کل مال کی یا 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی مرنے والے نے، اور 1/3 سے زیادہ چونکہ ورثہ کا حق ہے، تو اگر سارے وارث اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل وصیت کا نفاذ ہو تو جائز، یا بعض ورثہ اپنے حصے کے لحاظ سے اجازت دیتے ہیں کہ تو جائز۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ وارث کے لیے، یعنی وہ لوگ جن کا حصہ قرآن و سنت اور اجماع امت میں مقرر ہے وہ وارث ہیں، تو وارث کے لیے مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا، وصیت جائز نہیں۔ اگر وصیت کر بیٹھا تو اس کا نفاذ نہیں ہوگا۔ ہاں، دیگر ورثہ اگر اجازت دیں تو اس صورت میں وارث کے لیے جو وصیت کی ہے مرنے والے نے، اس وصیت کا نفاذ ہوگا۔ اور اگر مرنے والے شخص کی صرف بیوی ہے وارث، یا بیوی فوت ہوئی اس کا وارث صرف شوہر ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی ذوی الفروض نسبیہ اسبات وغیرہ کوئی نہیں، تو اس صورت میں چونکہ احد الزوجین اصحاب ارادہ میں سے نہیں، تو احد الزوجین جو بھی فوت ہو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ بیوی فوت ہو تو وہ شوہر کے لیے، شوہر فوت ہو تو بیوی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ صورت میں تو بیوی یا شوہر جو بھی زندہ ہے وہ اپنا فرضی حصہ لینے کے بعد جو باقی مال بچا، چونکہ اصحاب رد اسبات میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، ذوی الفروض نسبیہ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں جو مرنے والے نے وصیت کی ہے احد الزوجین کے لیے، اس کا نفاذ ہوگا۔ اور چوتھا حق جو ہے وصیت کے بعد وہ ہے ورثہ کے اندر وراثت کی تقسیم، باقی 2/3 تقسیم کریں گے کتاب اللہ اور سنت رسول اور اجماع امت کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق۔